بقائے لا الہ حسین ہے۔ ہمارے ہیں حسین، بے شک ہمارے ہی ہیں حسین، اور جب انہوں نے ہمیں اپنا لیا تو سب کے ہیں حسین۔ جب ہم جیسوں کو دامن میں چھپ گیا تو میری لاج رہ گئی، رویا لپٹ لپٹ کے ردائے رسول سے۔ حسین ردائے رسول ہے، جو ردائے رسول سے لپٹ کے رو لے تو دھل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دھو دے، ہمارا تزکیہ فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے آنسوؤں کو ہماری روحوں اور ہمارے نفوس کے دھونے کے لیے وہ قرینہ عطا فرما دے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ۔ اے رسول، یہ جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہیں، یہ آپ کے در پہ حاضر ہو جائیں اور آپ کے در پہ آ کے مغفرت مانگے، اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ تواب الرحیم پائیں گے۔ حسین کا در رسول ہے، حسین کا سر علی ہے، حسین کی شباہت سب کو پتہ ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے۔ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حسین منی کا اعلان کر دیا تو پھر ہمیں حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے ہیں حسین، لبیک یا حسین۔ بات جاری تھی کہ کربلا میں جسد مبارک 3 دن تک یہ لاشیں ایسے ہی پڑے رہے، گھوڑوں سے روندے جاتے رہے۔ پھر بنی اسد نے موقع پا کے ان کی تدفین کی، کیونکہ لوٹ مار جاری تھی، خیمے جلائے جا رہے، بال نوچے جا رہے تھے، چادریں سروں سے چھینی جا رہی تھیں، بازاروں میں اسیران کربلا کے تماشے بنائے جا رہے تھے۔ 12 محرم کو 3 دن بعد تدفین کے بعد یہ قافلہ کوفہ پہنچا، وہاں 7 دن قید میں رہا۔ قید ظاہر ہے، جب جنگی قیدی اتنے تماشے کر کے، اتنی توہین کر کے، اتنی گستاخیاں کر کے پہنچائے گئے تھے کوفہ، تو پھر اب کوئی احترام سے تو نہیں رکھا ہوگا۔ 7 دن قید کیسی ہوگی؟ سوچ لیجئے گا کہ جن کا سربراہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے اپنے بدر میں مارے جانے والے آباء و اجداد کا بدلہ آج لے لیا، تو آپ سوچئے جو یہ بکواس کر رہا ہو یزید کہ نہ کوئی فرشتہ اترا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، یہ بس بنی ہاشم کی حکومت مسلط کرنے کا ڈھونگ رچایا گیا تھا۔ ایسے ناپاک الفاظ جس نے کہے ہوں تو اس سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ جس کے لیے فرما دیا حسین نے کہ میرے جیسا تیرے جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، جس کے لیے فرما دیا کہ تم لوگوں میں اور تمہارے غیروں میں کوئی ہے جو نبی کا نواسا ہو، کیا نبی کا نواسا نہیں ہے؟ بے شک نبی کا یہ نواسا، عظیم نواسا، کوئی سر انسانی تاریخ میں ایسا ہو جو نیزے پہ بلند ہوا ہو، تن سے جدا ہو چکا ہو، اور اس کے بعد بھی تلاوت جاری ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہادت اس کو کہتے ہیں، امامت اس کو کہتے ہیں، قیادت اس کو کہتے ہیں، صداقت اس کو کہتے ہیں، امانت اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے جو گواہی دے رہا ہے سر، قد افلح المؤمنون، جو گواہی دے رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے وہ سر جو گواہی دے رہا ہے کہ سر بلند ہیں ہم، سر بلندی، اسلام کی سر بلندی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس سر کو لیے پھرتے رہے۔ 19 محرم کو کوفہ سے شام کی طرف 7 دن قید کے بعد روانگی ہوئی۔ 1 صفر کو شام پہنچا سر حسین، اور اسیران کربلا پہنچے۔ اسیران کربلا جب وہاں پہنچے تو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اور سر حسین سمیت
سارے سر مسجد اموی میں لٹکا دیے گئے اور اس کے بعد شہر کے ہر بازار میں لٹکا دیے گئے، اور یہ سر لٹکے رہے، یہ بدتمیزی، یہ توہین جاری رہی، حتیٰ کہ سفر کی 20 آ گئی۔ زینب کبریٰ کا خطبہ پورے عالم انسانیت کی تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کے بعد، خطبہ مولا علی کے بعد، خطبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے عظیم خطبہ ہے، جس نے دربار یزید سمیت یزیدیت کی سوچ رکھنے والی تمام طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ مجبور ہو گئے وہ لوگ، یزیدی مجبور ہو گئے کہ ان اسیران کربلا کو باعزت و احترام مدینہ شریف بھیجے۔ 40 حسینی کی تاریخ آئی 20 سفر اب جب آئی تو امام زین العابدین بیمار کربلا نے جو واحد بچ گئے تھے بخار کی وجہ سے، انہوں نے یہ اجازت مانگی کہ میں ان سروں کو ان جسدوں سے ملاؤں گا۔ اجازت مل گئی۔ 20 سفر کو یہ قافلہ روانہ ہوا مدینہ شریف کی طرف اور 8 ربیع الاول کا پہنچا۔ بس اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بی بی روزہ نے ایک عجیب کارنامہ کیا۔ شام غریبہ سے جو روئیں تو رو رو کے روزانہ روتی تھیں، روزانہ رونے بیٹھ جاتی تھیں اور سب کو رلاتی تھیں۔ رونے والے 64,000 جمع ہو گئے۔ ان 64,000 رونے والوں نے یزید کو عبرت بنا دیا، عبرت کی نشانی بنا دی، اور اس کو وہاں مار کے دفن کیا کہ جہاں شیشہ پگھلانے کی بھٹی تھی، اور بعد میں اس کی لاش کو وہ جگہ بنا دی کہ ہر شخص وہاں پیشاب کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا انجام ہوا یزیدیت کا، اور کتنا مقام بلند ہوا حسینیت کا۔ اسی لیے حسینیت سربلند رہی، بقا کی جنگ لڑتی رہی۔ لیکن ہمارے ہیں حسین، اس لیے ساز احساس کو جگانا چاہتے ہیں کہ ساز احساس پہ جب درد کے آثار آئے، یاد شدت سے مجھے سید ابرار آئے۔ یہ سید الشہداء تھے۔ جیسے ہی سرتن سے جدا ہوا، نعرہ ادھر سے لگا جہاں سے تیر چل رہے تھے، سید الشہداء۔ وہ دن سید الشہداء کا اپنوں نے بھی غیروں نے بھی لقب دے دیا۔ سیدنا امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تاریخ میں چچا ہی لکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تو سب سے چھوٹے تھے، تو ان کے سارے بھائی ان سے بڑے ہوں گے۔ جب سارے بھائی بڑے ہوں گے تو تایا ہی ہوئے نا، لیکن چلیے چچا لکھا ہے، چچا سنا ہے، چچا ہی کہہ دیتے ہیں۔ وہ سید الشہداء، حضور نے ان کو لقب دیا تھا۔ یہاں قوم نے اسی لقب کو تکرار کی، سید الشہداء اب یہ ہو گئے، یہ تھے وہ حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام، اصغر سی ننھی جان بھی پہ لاکھوں درود ہو، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، معصوم بے خطا پہ ہمارا سلام۔ اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوا شہید، اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوا شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، ان پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، ان پہ کرے وفا کو ہمارا سلام۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ احساس کرب شاہ شہیداں کہاں سے ہو، احساس کرب شاہ شہیداں کہاں سے ہو، ہم دشت کربلا میں ابھی تک نہیں گئے، ہم دشت کربلا میں
ابھی تک نہیں گئے۔ آ رہی ہے جو فقیر شعور حسین سے، وہ صفہ و حرا میں ابھی تک نہیں گئے۔ کتنے یزید آج بھی سرگرم ظلم ہیں، زندانی قضا میں ابھی تک نہیں گئے۔ اے شمس اب تو شام غریباں بھی ڈھل چکی، تم وادی بکا میں ابھی تک نہیں گئے، ہم دشت کربلا میں ابھی تک نہیں گئے۔ بقائے لا الہ